بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ اور باقی رکھے گا. ہرگز نہیں، وہ تو ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور تم کو کیا معلوم ہے، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو تلوے سے لگی تو دلوں تک بڑھ جائے گی. یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کا حکم دیتا ہے اور سچ کو پسند کرتا ہے. سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ، درود و سلام ہو حضور پرنور ختمی مرتبت معراج ادب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے محفوظ و معصوم ان الخطا خانوادے پر. میں زانو ادب طے کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے میں نوکر صحابہ کا جو خادم پنجتن پاک کے. میں سلام پیش کرتا ہوں قرعز پر اولیاء و اوصیاء ان تمام شخصیات کے حضور کے جو مجمع خلائق ہے اور جا بجا قرعز پر صاحبان روضہ اور مزار کی حیثیت سے خلق عام کے لیے فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں. محترم ناظرین، اگر درود و سلام کا حوالہ ہو تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایمانی اور عرفانی کیفیت ہے کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اور جب آپ سلام بھیجتے ہیں تو یقیناً جواب ملتا ہے. تو درود و سلام کا عنوان ٹھہرا. آج دوسرا پڑاؤ ہے مرحبا سحر کا، مرحبا رمضان میں، اور آپ سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے ہمارے اس دوسرے پڑاؤ پہ ہمارے ہمراہ ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، دانشور حضرات ہوتے ہیں، اور ہم مختلف موضوعات کو ایک دن کے لیے مخصوص کرتے ہیں. آج کا بھی ایک موضوع ہے، لیکن اس موضوع سے قبل حضرت انسان کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالنے کو جی چاہ رہا ہے کہ وہ انسان جس نے اکٹھا ہونے کے بہت سارے اسباب پیدا کیے، کبھی عقیدت کے سفر میں اکٹھے ہوئے اور کبھی کسی مذہب کے ماتحت رہتے ہوئے کوئی فیسٹیول کریٹ کر دیا. آج عالم اسلام میں جہاں رمضان کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے تو دراصل یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب خود احتسابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے جہاں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ پر غور کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں یا کسی سے کوئی شے طلب کرتے ہیں تو اس طلب کے بعد ملنے والی شے پہ اگر کوئی نقص نظر آ جائے یا کوئی کمی یا کجی نظر آ جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے. آج کا ہمارا موضوع وہ
حق ہے وہ حق ہے جو ایک صارف کا حق ہے. جب وہ جا کر کوئی شے خریدتا ہے تو اس کے بعد اس خرید کے بعد وہ اس پہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی حقیقتاً وہی صورت اور حالت حاصل کرے جو اس نے رقم ادا کی ہے. گراں فروشی کا ایک ایسا عالم ہے جس پہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل مغرب کی جانب تو اگر دیکھا جائے تو کرسمس کے موقع پر یا کسی بھی ایسے فیسٹیول کے موقع پر خصوصی طور پر رعایتی انداز میں ایک سلیقہ اپنایا جاتا ہے، لیکن بادل الخواستہ بہت افسوس اور بہت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں رمضان میں گراں فروشی عروج پر ہوتی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید جو ادارے ہیں، جو مقتدہ ادارے ہیں، وہ بھی رمضان میں ہی آ کر اس حوالے سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. آج ہم گراں فروشی پہ بات کریں گے، اور جو پہلی ہماری نشست ہوتی ہے مرحبا سحر میں وہ ہوتی ہے علم و عمل. اور آج علم و عمل میں ہمارے ساتھ ذی وقار واجب الاحترام ہمارے انتہائی پسندیدہ اور محترم مولانا محمد حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسرا پڑاؤ ہے اور ہم نے دوسرے پڑاؤ میں گراں فروشی کا ذکر کر دیا ہے. اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے معذرت کے ساتھ کہ آپ نے کبھی گراں فروشی کو جو ہے وہ خود سے نہیں جھیلا ہو، آپ نے بھی جھیلا ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ کیا مسئلہ ہے، گراں فروشی کیوں کر آ جاتی ہے؟ جہاں تک آپ نے پڑاؤ کی بات کی ہے تو آپ نے تو گراں فروشی کا دوسری رمضان کی سحر میں پڑاؤ ڈالا ہے. لوگوں نے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی پڑاؤ ڈال دیا. ہاں بالکل، گراں فروشی آپ ذرا سی تاخیر ضرور ہو گئی ہے، اس لیے کہ دیکھیے رمضان المبارک کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں تو خدا بند عالم نے اس کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت تعارف بھی کرایا نا کہ انما الصیام جندۃ یسجن بہا العبد من النار. یہ خدا بند عالم نے ہمیں آگ سے بچانے کا مہینہ دیا ہے. اللہ. اور گراں فروشی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ناجائز منافع خوری بھی اسے کہہ سکتے. جائز منافع کے لیے کبھی خداوند عالم نے کسی کو نہیں نہ روکا ہے نہ ٹوکا ہے. جتنا تمہارا حق ہے وہ لو تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے ابھی تلاوت کلام پاک میں جن آیات کا ترجمہ بیان کیا گیا وہ آیات بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اپنا جو حق ہے اس سے زائد نہیں، اس سے زائد نہیں لینا چاہیے. اور جب اس سے زیادہ آپ کو نہیں لینا ہے تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس میں بھی ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں رمضان دیا گیا تھا کس کام کے لیے؟ عبادات کے لیے. ڈھال بناؤ اسے. جندہ کیا ہے؟ سپر، ایک روکنے والی ہے. خود ہم جب رمضان کے معنی کو دیکھتے ہیں رامیم ذات کو تو اس کے معنی بھی کیا ہے؟ جلانا. کس چیز سے؟ آپ کی ہر ناجائز حرکت کو آپ نے اپنے آپ سے اندر سے جلا کے اسے ختم کر دینا ہے. یہ ویکسین جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ وہ جلاتا ہی ہے نا. بالکل. بلکہ آپ کے جتنے بھی عیوب اندر موجود ہیں، جتنے جراثیم موجود ہیں، ان کو جلانے کے لیے دوا ڈالی جاتی ہے، ان کو مارنے کے لیے دوا دی جاتی ہے. آپ کی رمضان المبارک کیا ہے؟ رمضان المبارک سال میں ایک وہ مہینہ ہے جو آپ کے اندر کے عیوب کو جلانے کے لیے خداوند عالم نے رکھا ہے. اچھا، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں خود شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. یہ شیاطین کو باندھنے کا فلسفہ جبکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ کھل گیا، تو یہ کھلا ہوا بھی ہے اور بندھا ہوا بھی ہے. اس میں بڑی کشمکش ہو رہی ہے. یہ کشمکش کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، خداوند عالم نے جب پہلا اشرہ رکھا تو یہ رحمت کا اشرہ رکھا. دوسرا اس کا کیا رکھا ہے؟ مغفرت کا اشرہ رکھا. تیسرا اشرہ اس کا کیا قرار دیا ہے؟ نجات کا اشرہ قرار دیا. اچھا، کیوں یہ پہلا رحمت کا کیوں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. یہ رحمت کا اشرہ، اس کا مطلب ہے رحمت میں زحمت نہیں. واہ 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 واہ. رحمت بغیر زحمت کے ملتی ہے. نعمت زحمت کے بدلے میں ملے گی، آپ کا اس سے سوال ہوگا، لیکن رحمت عطا خداوند عالم، لطف ہے. جب انسان کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، یہ زیادہ منافع خوری بھی کیوں ہے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ میرے پاس کہیں کم نہ ہو جائے، مجھے زیادہ جمع کر لینا چاہیے. یہ زیادہ جمع کرنے کے لیے صرف کیا کرتے ہیں؟ ہم احتکار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. یہ کیوں؟
اس لیے کہ میں زیادہ ارن کر لوں. حالانکہ خداوند عالم نے اسی روزے کے لیے کیا کہا؟ یہ روزہ میں سمجھو کہ میرے لیے ہوا لی، یہ روزہ کیا ہے؟ میرے لیے ہے. اجزی بہ، میں اس کی جزا ہوں. یعنی اب تم یہ منافع جو لے رہے ہو، یعنی دنیا پر تم کیا ہے؟ رب کو چھوڑ رہے ہو، دنیا کو لے رہے ہو. میرے مولا امام حسین عالی مقام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. وہ یہی جملہ تھا کہ جس نے اپنے رب کو پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اپنے رب کو کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا. کیوں کام نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اس میں بے برکتی ہو جائے گی. اب ایک مثال دیتا ہوں میں کہ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا اور آسان کر لیتے ہیں ہم، کہ آپ زیادہ کما لیجئے، ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے 6 جہت سے آپ کے اوپر خرچے آ جائیں گے. ایسا ہی ہے، اور آپ کا اس سے زیادہ نکل جائے گا. لیکن اگر کیا ہے آپ کے مال میں برکت ہو جائے تو آپ خرچ کریں گے پھر بھی باقی رہ جائے گا. جس کے لیے خود حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ کیا ہے؟ قناعت بہترین سرمایہ ہے. واہ، قناعت بہترین سرمایہ ہے. ہم جسے سرمایہ سمجھ رہے ہیں وہ سرمایہ نہیں ہے. جب بے صبری آ جائے گی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے جتنا بھی ہوگا وہ کم ہوگا. تو قناعت کا سرمایہ ہوگا تو جہاں پہ بھی کوئی مشکل پیش آئے گی آپ اس سے قناعت کریں گے، آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہے، آپ بھی محفوظ ہیں. مسعود صاحب آپ نے جب کہا نا کہ جلا دینے کے معنی ہے رے میم ضاد کے، تو میرے ذہن میں آیا کہ ایک جدید تحقیق کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو موجود ایسے اعضاء کے کچھ حصے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے واسطے یہ جو بھوک کا عرصہ ہے، فاسٹنگ جسے کہتے ہیں، ڈاکٹرز کو آپ ایڈوائز کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ جلانے کے لیے ہے. اس کے معنی بھی اسی طرح. یہ خود فاسٹنگ کیا ہے؟ یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ تمہارے اندر کے فاضل مادوں کو جلاتا ہے. یعنی ایک طرف دیکھیں جلانے کے کام بھی 2 طرح کا ہے. ایک مرتبہ جو فاسد مادہ ہمارے جسم میں اس کو بھی جلاتا ہے، اور جو فاسد ذہن بن جاتا ہے اسے بھی جلاتا ہے. جو قلب میں سیاہی جمع ہو جاتی ہے اسے کیا ہے؟ دور کر کے اس میں وہ نور آتا ہے کہ جس کے بعد ہی کہا جائے گا. اس لیے کہ خود جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بلا شبہ یہ کتاب جو ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر ہدایت کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے. لیکن کس کے لیے ہے؟ واہ، للمتقین. اور روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. پھر ایک جگہ پہ آ کے اسی میں آیت میں آگے جا کے خدا نے کہا لعلکم تشکرون. یعنی جب ہم ان تینوں چاروں چیزوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ کیا آتا ہے؟ کہ جب تقوی آتا ہے تبھی تشکر آتا ہے. بلا شبہ شکر کی منزل نہیں آ سکتی. یہ منافع خور، یہ ناشکرہ ہے، یہ اللہ کا شکر نہیں کر رہا. یہ روزہ خود شکر کی علامت ہے. روزہ بھی ہے روکنا. کس چیز سے روکنا؟ صرف یہ منہ سے کھانے پہ یا زیادہ منافع کھانے سے بھی روکنا ہے. کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. یہ صرف یہ والی غذا جو تم کھا رہے ہو اپنے جسم کے لیے اس سے روزہ ہے، یا وہ زائد منافع جو تم اٹھا کر کے. اچھا اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے زیادہ منافع نہ کماؤ. انسان سے. کیا اچھی بات ہے مسعود صاحب. یہ جو آپ نے کہا کہ گرہ فروشی کرنے والے اپنے گریبان میں ایک لمحے کے لیے جھانک لیں تاکہ ان کے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ جو گرہ فروشی کر رہے ہیں دراصل آپ روزی کی روح سے بہرہ مند ہی نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے ذریعے سے اصلاح کا ذریعہ آپ کو میسر کیا تھا آپ اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہے. ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہیں اور گرہ فروشی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی معاشرے میں ایسی این جی اوز ہیں، ایسے ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں، کوئی ہاسپٹلز بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے کام کر رہا ہے، لیکن وہ این جی اوز، وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز واقعی لائق ست تحسین ہے جو بنیادی طور پر صارف کے حقوق کی آواز بن رہی ہیں.
بلا شبہ میں دکاندار کے پاس جب کوئی شے خریدنے کے لیے جاتا ہوں اور مجھے وہاں سے میری مطلوبہ شے نہیں ملتی تو میری آواز کہیں کسی فورم پر اٹھانے والے یقیناً ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے محسن بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل بیگ صاحب جو CRPC کے چیئرمین ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں موجود ہیں. گرہ فروشی کے حوالے سے ہم آپ سے ضرور بات کریں گے آپ کے تجربات کی روشنی میں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے دوسرے عالم دین. کل میں آپ کا بڑا مداح ہو گیا اور میں نے بے انتہا جو ہے وہ آپ کو دعائیں دی, اور دعائیں دینے کا سبب یہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو انداز ہے وہ ریفرنس کے ساتھ بڑا خوبصورت لگا مجھے. مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیں جناب سید محمد یحییٰ جعفری صاحب ہمارے قاری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. تو ہمارے دونوں قرآن حضرات موجود ہیں. اب ہمارا پینل تیار ہے جناب. تو شکیل بیگ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا گرہ فروشی کے حوالے سے, جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ گرہ فروش ہے کیا, اس کا مزاج کیا ہوتا ہے, کیا وہ صرف ایک لالچی آدمی ہے یا وہ دین سے بہت دور ہو گیا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس سوال کو میں آپ سے ضرور جواب لوں گا, اور یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ بھی چاہتے ہیں, لیکن مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد یہ مرحبا سحر جاری ہے. اللہ رحمان مرحبا ناظرین, مرحبا سحر میں آغا شیرازی آپ کے ہمراہ ہوں, اور میں بے حد شکر گزار ہوں کمانڈر ذاکر صاحب آپ کا کہ کمانڈر بلڈر کی جانب سے اور عمار رائل سٹی کی جانب سے ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا اور اس ٹرانسمیشن کو ممکن بنایا گیا. میں بے حد شکر گزار ہوں معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتھل سویٹس اینڈ بیکرز کا, جن کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہمارے پارٹیسپینٹس کے ساتھ اور ہمارے مہمانوں کے ہمراہ جاتے ہیں. میں شکیل بھائی آپ سے سوال کر رہا تھا, اور اسی دوران ہمیں قبلہ محترم شاہ حسین گردیزی صاحب نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے. آپ محتمم مہر دارالعلوم مہریہ کے, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی. شکیل بھائی کیا سمجھتے ہیں, یہ واقعی کوئی دین سے دوری کا سبب ہے یا کوئی مردہ دلی ہے, کیوں گرہ فروشی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے نا کہ بیسیکلی یہ جو ذخیرہ اندوزی کرنا یا ناپ تول کا کم کرنا یا ناجائز منافع خوری کرنا, یہ بیسیکلی اندر سے گل سڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. آپ دین سے دوری کی نہ بات کریں. یہاں تو جو دین سے دور ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے, اگر ہم ان ممالک میں چلے جائیں تو وہ تو میزان کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ قیمتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور قیمتیں کم بھی کر دیتے ہیں. ابھی جب ماہ سیام کی دن آ رہے تھے تو میرے پاس ایک پوری پوسٹ آئی, پوری میں نے نیوز میں پڑھی, یہ نہیں کہ میں نے کہیں سے کوئی پوسٹ, اس میں تھا آسٹریلیا میں انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو انہوں نے چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں, خصوصی طور پہ. اسی طرح ہمارے برابر میں ملک ہے, اس میں باقاعدہ یہ کیا گیا. مجھے یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا, میں پچھلے کوئی 10 سال سے اس گشت میں دھکے کھا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم چیزوں کو کنٹرول کروا سکیں اتھارٹی سے. کسی حد تک ہم کامیاب ہوتے ہیں, لیکن بہت حد تک ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ناکامی کی جو وجہ ہے وہ ہم خود بھی ہیں. تھوڑے سے ریزنز کیا ہوتے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں, اتنی ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ چیز کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے. جب سپلائی کم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, بلیک میلنگ کرتا ہے. یعنی رسد و طلب کا جو قانون ہے اس میں عدم توازن آ جاتا ہے. بالکل اس کا ہوتا ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم کراچی کے امپریس مارکیٹ میں ہم ایک شو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے, تو وہاں اس ٹائم کیلا بہت ایک دم مہنگا ہو گیا تھا. تو ہم نے ایک صاحب سے کھڑے ہو کے کہا کہ بھیا آپ ایک کام کر لو, کیلا مت پرچیز کرو. تو اس نے کہا آپ مجھے بتاؤ کہ اگر میں کیلا نہیں پرچیز کروں گا تو ہم فروٹ چاٹ کیا بنائیں گے. تو ہم نے کہا اچھا کم لے لو. اس نے کہا یار میں آپ کے پیسوں سے لے رہا ہوں. تو جب یہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم گراں فروشی کو خود اپنے طور پر عروج پر لے کے جاتے ہیں. یعنی انفرادی طور پر اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ول نہیں آ رہی, یعنی وہ چاہا جا رہا ہے کہ جو میں نے خرید کرنا ہے میں اپنی رقم دے کے خرید لوں, آواز نہیں بلند کر رہا. آواز اصل میں ہم بلند کرنا ہی نہیں چاہ رہے نا. اچھا اگر کہیں بلند ہوتی بھی ہے, وہ کہاں سے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہوتی ہے خواتین کی طرف سے.
آپ دیکھیں سبزی لے رہی ہوں گی، بحث و مباحثہ کر رہی ہوں گی. پہلے میں اس پہ بڑا چڑھتا تھا کہ یار یہ مردوں کو تو بڑے ریٹ پہ دے دیتے ہیں چیزیں، یعنی خواتین کے ساتھ بڑا ان کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. آج مجھے پتہ چلتا ہے نہیں، وہ خاتون خانہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ گھر سے جب نکلتی ہیں تو وہ ایک دو سبزی والوں کو پوچھتی ہوئی جاتی ہیں آج کیا ریٹ ہے، آج کیا ریٹ ہے. ہم مرد جاتے ہیں، ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہاں بھائی کتنے پیسے ہو گئے، اس نے کہتے ہیں یار تھوڑا سا اچھا جی میں نے کم کر دیے. ہم بالکل بھاؤ دھاؤ نہیں کرتے. جبکہ دیکھیں آج اینڈرائڈ کا زمانہ آ گیا، ریٹ لسٹ میرے موبائل میں رکھی ہوئی ہے، ہر شخص جب چاہے جس وقت چاہے وہ اس ریٹ کو دیکھ سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم بھی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے. اچھا اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ لیکن قدر کلامی یہ ریٹ لسٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ کوسچن مارک نہیں ہے؟ بالکل ہے جی، بالکل ہے. اس لیے ہے کہ اصل میں جب سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ریٹ لسٹ پہلے نکلتی تھی، چاہے وہ پرائیویٹ سطح پہ نکلواتے تھے، نکلواتی گورنمنٹ تھی، اس کو کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں نکالتی تھی، اور کمشنر ہاؤس سے باقاعدہ اس کی پبلش ہوتی تھی اور وہ پھر جا کر دکانداروں کو ملتی تھی. آج دکاندار کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی ایسا نہیں ہے کہ ہم پرنٹ کریں. اچھا پھر ایک حقیقت بات ہے، اگر وہ دکاندار اتنا ہی پڑھا لکھا ہو یا وہ ٹھیلے والا اتنا پڑھا لکھا ہو تو وہ بقول اس کے کہ میں یہ کاروبار کروں، اس سے اگر زیادہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو کہیں سے 50 روپے کی آج بھی پرنٹ کر کے لینی پڑتی ہے. اس زمانے میں وہ جو جا کے بیچا کرتے تھے وہ بھی 10 روپے سے لے کے 20 روپے تک کی دیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اویلیبل ہو جایا کرتی تھی. اچھا میں یہ چاہوں گا آپ کی جانب سے ایسا کچھ ضرور پہنچ جائے اسکرین کے ذریعے، کیا کرنا چاہیے انفرادی حیثیت میں اس گراں فروشی کے اس دیو ہیکل اس مصیبت کو جو ہے روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی ہم تو اس وقت سہارا لے رہے ہیں علماء کرام کا. ہم نے پچھلے سال رمضان مبارک سے یہ کمپین شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے تو سوچ لیا کہ ہم تو بول بول کے تھک گئے، شاید ہمارے بولنے میں وہ طاقت نہیں ہے، شاید ہم وہ ول نہیں کر رکھ سکتے کہ جو عوام تک جائے. تو کم از کم علماء کرام کو جو سنتے ہیں، مفتیان کو جو سنتے ہیں، جو ان کو جا کر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے ممبر سے یہ آواز بلند کیجئے کہ ناجائز منافع خوری کیا کیا پریشانیاں پیدا کرتی ہے. جیسے کہ حضرت صاحب میں جب آ رہا تھا سن رہا تھا میں تو مجھے وہ باتیں اتنی اچھی لگی کہ یہی باتیں عام عوام تک جانی چاہیے. سیکنڈلی ناجائز منافع خوری کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی. آپ تو دیکھیں کہ میں جب کمشنر شعیب احمد صدیقی صاحب تھے تو ہم نے اس وقت ایک آواز بلند کی تھی اور اس پہ چھاپا مارا گیا کہ ہم نے بتایا کہ چینی پہ سٹا چلتا ہے. تو جب ہم نے بتایا تو حیران ہوئے کہ سٹا چلتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے؟ ہم نے کہا جی جوڑیا بازار میں چلتا ہے. آج دیکھیں کہ سٹے باز پکڑے جا رہے ہیں. آپ کے وزیر اعظم اتنے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں مافیا مافیا. آخر نکلی کون سی مافیا؟ سٹے باز مافیا. نہ صرف ان چیزوں پہ، ہر اس چیز پہ چلتے ہیں جب ان کو ریٹ بڑھانے ہوتے ہیں، وہ پورا ایک سسٹم چلتا ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم عموماً سبزی منڈی کی طرف ہر لوگ جو ہے نا، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ سبزی منڈی سے شاید چیزیں مہنگی آتی ہیں. آغا جی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ سبزی منڈی میں چیزیں نہیں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں جتنی ریٹیل کی سطح پہ مہنگی ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی بالکل ایک اپنی مثال دیتا ہوں. بلکہ کبھی کبھی مجھے تو یقین نہیں آتا کہ وہ واقعی اتنی کم قیمت ہے. بالکل ایسے. اور اگر ہم اور پیچھے جاتے ہیں، گروور کی طرف جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں گروور سے ٹماٹر کیا کلو لیا انہوں نے؟ 2 روپے کلو. اس کو بیج کی قیمت نہیں ملی. یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ ہیں جس کو یہ آج کل ہم کہتے ہیں مڈل مین، آڑتی. یہ لوٹ مار کا جتنا بازار جو مجھے نہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ دین سے دوری اتنی کیوں ہے ہماری. نمازیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہوتے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، حج پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، عمرے ہم کر رہے ہوتے ہیں، باریش داڑھی ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بھرپور ہم مذہبی شخص نظر آتے ہیں کہ کوئی ہم پہ اعتماد کر لے گا کہ یہ بالکل ایک پکا مسلمان ہے. لیکن جب ہم کرتوت اپنے کر کے دکھاتے ہیں، جب ہم تول غلط تولتے ہیں، جب اس کے بعد ہم وزن کے اندر جس طرح میزان کا ذکر آپ دیکھیں سورہ رحمان میں کس طرح کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم ناجائز منافع خوری. اگر وہ چیز کی قیمت میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ جب میں نے مارکیٹ منڈی جانا تھا، اسی دن میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ 2-3 چیزیں چاہیے. تو آغا صاحب میں جب لے کر آیا تو مجھے پالک اس ٹائم ملی 70 روپے کلو. تو اس نے مجھے کہا، وہ مجھے جانتا تھا کہ یار یہ گورنمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ آتے جاتے ہیں تو ذرا قیمت ٹھیک رکھی جائے. تو اس نے مجھے 70 روپے دی. تو میں نے کہا صحیح ہے نا؟ تو اس نے مجھے کہا سر آپ سے کون زیادہ لے سکتا ہے. میں بھی خوش ہو گیا، میں نے بیگم کو جا کے دے دی. اسی دن رات کو منڈی گیا ہوں. آپ یقین کریں آڑتی کا پروفٹ ڈال کے بھی پتہ کیا کلو تھی پالک؟ 12 روپے کلو. اللہ مان. آڑتی کا پروفٹ ڈال کے. لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو خواتین بھاؤ تاؤ کرتی ہیں
تو وہ جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں یہ بہتر عمل ہے. تو ہمارے ساتھ یہاں ایک خاتون موجود ہیں جو بھاؤ تاؤ کر کے ہمارے لیے بہت سا سامان لے کر آتی ہیں اور پھر یہاں آ کر کوکنگ کرتی ہیں. شیف سبین ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح اور سچ نیوز کا آپ مستقل حصہ ہے. آج کیا بنا رہی ہیں کچھ ہمارے علم میں آ جائے؟ جی بہت شکریہ آغا آپ کا. آج جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہم ہری پیاز قیمہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لچھے دار پراٹھے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ بنانا خاص طور پہ کہا تھا تاکہ آپ بھی بنانا کہہ دیں کیونکہ مسعودی صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ تیار کیا جائے گا بنایا نہیں جائے گا. ہم تیار بھی کر رہے ہیں اس کو پکا بھی رہے ہیں اور بہت آسان سی اس کی ریسیپی ہے. آٹا پہلے سے میں نے گوندھ کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کے لیے. اور جو قیمے کی ریسیپی ہے وہ بھی بہت آسان سی ہے. اس میں ہم ملکہ کے مسالے جات جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں جس میں ہلدی پاؤڈر ہے اور حسب ضرورت. بھائی میری طرف سے فیصل بھائی کو یہ پیغام ہے کہ فیصل بھائی واقعی بہت لذیذ ہے. ملکہ فوڈز کے تمام آئٹمز کل جو آپ نے بنائی ریسیپی بہت شاندار تھی اور ہم مفتی شاہ حسین گدیری صاحب کی جانب بھی آئیں گے لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا جی حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں کہ وہ کہہ دے کہ ہم اس کام میں علماء سے مدد لے رہے ہیں. جی تو تجربہ آپ کو یہی ہو گیا ہوگا کہ علماء کی آواز کتنی کمزور ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے لفظ میں صرف تبدیلی کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں تو ریٹ میں کہاں سے تبدیلی لیکن کیا اچھی بات سلامت رہے. نہیں ہم آپ کا بہت قدر کرتے ہیں. مفتی محمد زاہد اسلم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا احادیث مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں اور دین میں یعنی دین یہ وہ واحد مذہب ہے جسے دین کہا گیا ہے. یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر زندگی کے تمام اسلوب کو بیان کیا گیا ہے. تو ہمارا دین اس پہ کیا احکامات دیتا ہے کہ اس گراں فروشی کا عنوان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. رہی بات علماء کے کردار کی تو علماء کا کام ہے ایک میسج پہنچا دینا اور ظاہری بات ہے کہ ہر بارش آدمی وہ عالم نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے چہرے پر داڑھی ہے تو اس کو مبارکباد دینی چاہیے اور اگر اس نے چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی ہے تو سبحان اللہ. اور اگر کوئی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ ذخیرہ اندوزی کرے گراں فروشی کرے ناپ تول میں کمی کرے تو شریعت کے اندر جو احکامات لاگو کیے گئے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو لعنتی قرار دیا گیا ہے اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے برباد کیا. اب 19ویں پارے میں دیکھیں نا حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے برباد ہوئی کیوں ہوئی؟ وہ ہے کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. شعیب علیہ السلام نے انہیں فرمایا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. بار بار آپ نے یہ فرمایا کہ میں رسول امین ہوں تم اللہ سے ڈرو اور میری باتیں مانو. اور آپ کیا فرماتے تھے اپنی قوم کو؟ آپ نے یہی فرمایا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین کہ تم بعض آ جاؤ اپنی حرکتوں سے ناپ تول میں کمی نہ کرو وگرنہ تم برباد ہو جاؤ گے. وازنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین. یہ 19ویں پارے میں موجود ہے. بالآخر ہوا کیا کہ وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ وہ حق تلفی کرتے تھے, وہ زیادتیاں کرتے تھے, وہ ظلم کرتے تھے, ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنا اور ریٹ بڑھا کر دینا یہ ایک حق تلفی ہے, یہ ایک ظلم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالم کو پسند ہی نہیں کرتا اور ظالم کی کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی. اور 27ویں پارے کی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 12 میں یہ ہے کہ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان کہ تم جو ہے نا شکیل بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا انصاف کے ساتھ. تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے خیال کریں, ہر طرح سے ان کی مدد کریں. اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی نا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اس کے تحت علماء کرام نے مفسرین کرام نے بڑی بہترین باتیں لکھی ہیں. تفسیر در منصور دیکھیں, تفسیر ساوی دیکھیں, مظہری دیکھیں, روح البیان دیکھیں. ان تفاسیر کے اندر انہوں نے ایک نقطہ لکھا ہے. نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں روزگار کے ذریعے, معاشیات کے ذریعے, اور انہی لوگوں کے اندر کچھ وہ بھی بدبخت ہیں کہ جو فضل کو بھی اپنے لیے لعنت کا سبب قرار بنا دیتے ہیں, یعنی کہ وہ بجائے حلال کمانے کے حرام کی طرف جاتے ہیں. تو جب آپ منافع زیادہ لیں گے, چیزیں مہنگی کریں گے, چیزوں کو روک کر ذخیرہ اندوزی کریں گے, مسلم شریف کے حدیث پاک حضور نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے, وہ مردود ہے. اور پھر ایک آیت کریم ہے جو کہ منافقین اور کافرین کے بارے میں ہے, سورہ بقرہ کے اندر ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اب اس پر بھی علماء نے کلام کیا
کہ ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا. اللہ. تو فمارا بھی تجارت، ان کی یہ تجارت، یہ سودا، یہ نفع ان کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، بالکل فائدہ نہیں دینے والا، ہدایت پانے والا نہیں ہے. ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. اور اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے ہم سحر اور افطار کے اندر اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو اتنی سہولیات آراستہ کر دیں کہ وہ سحری کریں تو ان کے لیے آسانیاں ہوں، افطاری کریں تو ان کے لیے آسانیاں ہوں. لیکن مفتی صاحب آپ نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنتی قرار دے دیا، اس سے بڑی اور کیا شے ہوگی. ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں، آپ کی ایک اور نشست بھی ہے آگے، آپ کی اس شمولیت پہ ہم بے حد شکر گزار ہیں. اور ہم چاہیں گے شاہ حسین گدیری صاحب آپ سے، گراں فروشی ہمارا عنوان ہے آج کا، دین مبین کیا احکامات دیتا ہے اس پہ روشنی ڈالی علماء نے. میں ضرور یہ چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اولیاء اوصیاء کا ایک سلیقہ تھا، وہ تو بانٹتے تھے، وہ لوگوں کو محبت کر کے ایک دوسرے کے قریب لاتے تھے. تو یہ تو اولیاء اور صوفیاء کی زمین ہے، یہاں یہ کمی کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد ہم مرحبا سحر میں آپ کے ہمراہ ہیں. مرحبا ناظرین، مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. اور آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی، کس طرح ناجائز منافع لیا جا رہا ہے. اور آپ جس طرح مسعودی صاحب نے فرمایا کہ اصل روح جو ہے رمضان کی، روزے کی، اس ماہ سیام کی، ہم اس سے بہرہ مند نہیں ہو پا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں موقع دیا تھا خود احتسابی کا. اور جس طرح میں نے گدری صاحب آپ سے سوال پوچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ اولیاء و اوصیاء نے اس حوالے سے اس پورے خطے میں محبت بانٹی ہے، تو محبت کرنے والے عنوان والے اس خطے میں کیوں اس طریقے سے قدورت پیدا ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو نوچنا شروع ہو گئے؟ اور دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ وہ جو دور تھا جس دور میں اسلام کی رٹ موجود تھی، تو وہاں یقیناً اس عنوان سے سزاؤں کا اطلاق بھی ہوا ہوگا، تو وہ بھی تھوڑی سی آپ کی روشنی اس پہ بھی آ جائے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دعوت و تبلیغ کا کام حکومت کے ذریعے ہوتا ہے جی، اور وہ حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو جی. دوسرا ہمارے جو مشائخ ہیں، جو علماء و اصفیاء اور صوفیاء ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے ہاں. اور یہ اگلے کو نیکی کا مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ دے کے اس کو اچھائی کی طرف لاتے ہیں. یعنی وہ حکم ہے اور یہ مشورہ ہے. یہ مشورہ کیا اچھی بات. قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو. تو جس طریقے سے ایک چار دیواری کے اندر کئی بھائی رہتے ہیں تو آپس میں ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی آسانی سے گفتگو سے حل ہو جاتا ہے. جی. کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ آپس میں بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے. اور مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے، جو اس وقت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، تو اس کو دائرے میں لانا اور اس کو احساس دلانا کہ آپ جو ہے وہ اصلاح کا کام کرو اور اچھے طریقے سے نرمی کرو سے، اور ایک متوازن طریقہ جو ہے نا. تو حضرات صوفیہ اکرام جو ہیں وہ یہ دعوت دیتے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت لمبا ہے، اسی حساب سے اس کا جواب بھی لمبا ہونا چاہیے، لیکن وہ جواب سننے کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ لمبا جواب سنیں. مختصر طور پہ یہ بات عرض ہے کہ حضرات صوفیہ اکرام جو ہے وہ جس طریقے سے اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں تو ایک خدمت خلق کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے. بے شک. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست، کہ طریقت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا نام ہے، کہ اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت کرو، نہ صرف کہ آپ تسبیح اور مصلی یہ لے کے بیٹھ جاؤ اور آپ بولو یہی طریقت ہے. نہیں، طریقت کا یہ کام بھی ہے. لیکن اس میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف میں تھوڑی تفصیل دی ہے کہ ایک وہ صوفیہ کرام ہے جو خانقاہ قائم نہیں کرتے،
لہٰذا ان کے ہاں یہ مالی نظام کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو آیا اور اٹھا کے دے دیا۔ اور دوسرے وہ صوفیہ اکرام ہیں کہ جن کے ہاں خانقاہ قائم ہوتی ہے، تو وہ جب خانقاہ قائم ہوتی ہے تو پھر ایک نظم و ضبط ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک حضرت خواجہ باولحق ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، دوسری مثال عرض کرتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ان حضرات کے ہاں خانقاہی نظام موجود تھا اور ہر چیز کا ایک نظم و ضبط موجود تھا۔ جو چیز آ رہی ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک طالب علم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کوئی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جمعرات کا دن تھا، تو جمعرات کے دن آپ سارا کچھ خالی کر دیتے تھے، ساری خانقاہ میں جھاڑو پھیر دو کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ خانقاہ میں ہے سارا کچھ نکال کے لوگوں میں تقسیم کر دو، کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے۔ تو وہ اس وقت آیا تو وہ آپ نے کسی سے پوچھا کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ اس کو دے دے، تو کل میں اس کو دے دوں گا۔ تو وہ پتہ چلا خانقاہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے پاس چند ٹکے ہوں گے۔ انہوں نے انتظار کیا اور دوسرا دن آ گیا اور وہ ایک بیل کسی نے خانقاہ میں لا کے دے دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو منڈی میں لے جاؤ اور اس کو بیچ دو اور اس طالب علم کو اتنے پیسے دے دو۔ وہ بیل منڈی میں لے کے گئے، بیل بکا نہیں، جو بھی ہوا وہ واپس آ گیا تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت وہ تو فروخت نہیں ہو سکا، یہ صورتحال تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا بیل ہی دے دو اس کو۔ تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے خدمت خلق کرتے تھے، یعنی اولیاء کے ہاں جو ہے وہ تو بڑا کھلا اور وسیع معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت غوث باولحق زکریا ملتانی جو ہیں ان کا بھی یہی نظام تھا خانقاہ کا۔ تو ایک وہ صوفیہ کرام ہے کہ جن کے ہاں نظام خانقاہ کا نہیں تھا، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے ہاں خانقاہ کا نظام تھا، باقاعدہ نظام۔ اب ہمارے اس دور میں ہم نے جو خانقاہیں دیکھی ہیں ان میں گوڑلہ شریف جو ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خانقاہ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے خاص نظم و ضبط رکھتی ہے۔ وہاں 2000 آدمی آ جائیں، 4000 آ جائیں، روزانہ آ جائیں، 10,000 آ جائیں، ہر آدمی کو جو ہے نا وہ کھانا دیں گے، صبح بھی کھانا دیں گے، دوپہر کو بھی کھانا دیں گے، شام کو بھی دیں گے، اس کو رہائش بھی دیں گے۔ جو ذیلی سوال تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو سزا کا تصور ہے، جیسے آپ نے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ حاکم جو ہے اس کا حکم ہے، آپ نے فرمایا، اور یہ جو اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، ان کا تو مشورہ ہے، محبت والا مشورہ ہے کہ آپ ایسے زندگی مطلب یہ محبت سے اپنا نظام چلاتے۔ تو حضرات صوفیہ کرام جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، تو جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے تو شریعت کے نظام میں وہ بالکل اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں ذخیرہ اندوزی یا اللہ کی مخلوق کو اذیت دینا یا نقصان پہنچانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا، بالکل وہ اس سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ان شیوخ کے تابع کر لیتے ہیں، اور قرآن حکیم فرقان حمید کی جو ہدایات ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو عمل ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نیا جوڑا کپڑے کا پہنا تو ایک صحابی آ گئے مانگنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ گھر گئے، گھر جا کے جو ہے نا وہ بدلا اور پرانا کپڑے خود پہن لیے، وہ نیا کپڑے کا جوڑا اس کو دے دیا۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس آدمی سے کہا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے پاس یہ ایک اچھا سا جوڑا تھا جو آپ پہنتے تھے کسی وقت، تو اس کا بھی آپ نے سوال کر دیا۔ تو وہ صحابی جو ہے نا وہ رونے لگے، کہنے لگے میں نے پہننے کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے اپنے کفن کے لیے کیا ہے۔ تو اب وہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کی پرورش کی ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی جس طریقے سے خدمت کی ہے، تو وہ علامت ہے سب لوگوں کے لیے، کیونکہ قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عمل میں وہ عمل جو ہے وہ تمہارے لیے دلیل راہ ہے، تو اس کو اختیار کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ پھر قرآن حکیم فرقان حمید نے جو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خلق عظیم کے بلند مرتبے پر فیض ہیں، تو جب وہ اللہ کی مخلوق آپ کے سامنے ہوتی تھی تو آپ اس کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے ایک فرد ہیں جن کو ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔
ان کا قول یہ ہے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے عمل کیے ہیں، بڑے بڑے عمل کیے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو کپڑے پہنانے سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو۔ کیا بات! تو یہ اللہ جل جلالہ کی مخلوق ہے، تو اس سے بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ ایو مخلوق انکانا، یہ ان کو بھلائی کا حکم ہے، یہ اللہ کی مخلوق، یہ کون ہے یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات صوفیہ کرام جو ہیں ان کی جو خانقاہیں پرانی آباد ہیں اب بھی تھوڑی تھوڑی، تو ان میں کبوتروں کو دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ پرندے یعنی ہیں، انسان تو انسان، جانداروں کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس طریقے سے اور بے شمار مثالیں ہیں کہ حضرات صوفیہ کرام نے انہوں نے بڑی محبت سے اس نظام کو آگے بڑھایا ہے۔ بلا شبہ۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کی، تو جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں، جو چونکہ ان کا تزکیہ اور تصفیہ ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ، تو اس لیے وہ ذخیرہ اندوزی جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، بلا شبہ وہ اپنے اور قلب کی ہمیشہ صفائی اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہم اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، کیونکہ اوپر سے بھی ہدایات یہی ہوتی ہے، ان کے شیخ کی طرف شیخ کی بھی ہدایات یہ لوگ جو ہیں۔ میں اس میں اور بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل مسعودی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سزا کا تصور ہے قرآن مجید کی روح سے، اللہ کے احکامات کی روح سے، اس سے انسان کی جو اچھائی کی جانب راغب ہونے کی صورت ہے اس میں کتنا مفید ثابت ہوتا ہے یہ سزا کا تصور؟ دیکھیے اس میں ایک بات کو ہمیں سمجھنا ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ بھی فرما دیا۔ ایک ہے قانون اسلام اور ایک ہے مزاج اسلام۔ قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عدل کو عدل کے حساب سے ہونا چاہیے، اور مزاج یہ ہے کہ وہاں فراغ دلی ہونی چاہیے، وہاں ایثار ہونا چاہیے، وہاں قربانی ہونی چاہیے، وہاں عفو اور درگزر ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا مزاج اسلام اور قانون اسلام کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو بہت ساری بہت بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جائیں گی کہ یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ میں اس واقعات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ایک طرف جیسے خود بدا کا ایک مسئلہ تھا کہ حضرت علی کچھ اونٹوں کو لے کے تشریف لا رہے ہیں، مدینے کی وادی میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضرت قمر ان کے غلام جو تھے وہ مہار پکڑے ہوئے۔ ابھی اولیاء کا اور اوصیاء کی بات آئی تو پیران پیر میں سے، اور پھر جو جہاں سے اولیاء کا سارا سلسلہ چلا یہ وہیں سے چل رہا ہے، منبع ولایت جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں سے جو سلسلہ چلا ہے۔ تو سائل آیا، سوال کیا، میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ اب اس سے زیادہ پسندیدہ خدا کو کوئی عمل نہیں۔ بس اس وقت قمر سے کہا کہ بھئی اونٹ پہ سے کچھ روٹیاں ہیں وہ اتاریں اور سائل کو دے دیجئے۔ اس کو دے دیا انہوں نے۔ تو اس نے کہا اور کچھ ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بھئی اور بھی جو اس میں جو کچھ ہے وہ بھی دے دو، پورا پالان دے دو اس کو۔ تو اس نے کہا کچھ اور بھی ملے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا اسے اونٹ دے دو، سواری بھی دے دو۔ پھر وہ سوال کرتا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ اونٹوں کی قطار جس پہ سامان لدا ہوا لا رہے ہیں، اور وہ سب کا سب اس کو دے، وہ سوال کرتا جا رہا ہے، وہ دیتے جا رہے ہیں۔ ایک موڑ وہ آیا کہ قمر نے جلدی سے مہار چھوڑ کر کے اونٹ کی اور سائیڈ میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا یا علی آپ کی سخاوت اس وقت جوش میں تھی، مجھے ڈر یہ لگا کہ مجھے ہی کہیں وہ مانگے اور آپ کہیں تم بھی چلے جاؤ، تو میں نے جلدی سے اس سے کنارہ کشی کر لی۔ یعنی یہ اولیاء کا مزاج ہوتا ہے، یہ ہے مزاج، یہ مزاج اسلام سمجھیے، قانون اسلام۔ اور وہی حضرت علی جب دوسرے موڑ پہ لکھتے ہیں مالک اشتر کو، تو گورنر بنا کے بھیجا اور وہاں لکھا اگر کوئی معتکر ہے، اگر کوئی احتکار کر رہا ہے، اگر کوئی ناجائز منافع خوری کر رہا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قضاوت کرو اور حد کو جاری کرو۔ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ حد کو جاری کرے، جس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ حاکم یہاں پر سویا ہوا ہے یا ہے کہ نہیں ہے، ابھی تو اسی بحث میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ حاکم بننے سے پہلے اس کو تمام نیکیاں اور تمام اچھے کام یاد ہوتے ہیں، اور حاکم بننے کے بعد اس کو ایسا محو ہوتا ہے جیسے اسے یاد ہی نہیں کہ میں کیا وعدے کر کے عوام سے آیا ہوں، کیا تقاضے کر کے آیا ہوں، کس بنیاد پر میں ووٹ لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ذمہ داری حاکم کی ہے۔ جی ہاں، جو بات شکیل بھائی نے بھی کی تھی بس اس میں کہہ دوں کہ ہاں طلب اور رسد، یہ جو ابھی جو مہنگائی کا مسئلہ ہے،
طلب اور رسد کا جواب بھی طلب اور رسد میں ہی ہے نا. مہنگائی کا سبب بھی طلب اور رسد ہے اور مہنگائی سے نکلنے کا حل بھی طلب اور رسد ہی ہے. بالکل. کیسے حل ہے؟ وہ ایسے ہی حل ہے کہ اگر جب عوام یہ بات، حاکم کی ذمہ داری اپنی جگہ عوام پہ ڈال کر کے بالکل نہیں مبرہ ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر عوام یہ کام کرے کہ جو چیز مہنگی ہو رہی ہے اس کو لینا چھوڑ دے، میں فلانی چیز نہیں ڈالوں گا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز استعمال کر لوں، تو جب طلب بڑھے گی نہیں اور رسد پیچھے سے آ رہی ہوگی تو وہ خود سستا کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ایسا ہی ہے مسعود صاحب. لیکن آپ نے جو یہ کمبر کا واقعہ بیان کر کے حضرت کمبر کا جو ایک کیفیت بپا کی ہے، اس سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی، آپ کی تائید چاہوں گا اس میں، کہ کسی نے آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے یہ بیان کیا کہ ایک حاکم تھا جس کا نام حاتم طائی تھا، وہ بڑا سخی تھا، اور وہ ایسا سخی تھا کہ اس کی 12 دری میں ایک در سے اگر کوئی داخل ہوتا تو وہ اسے عطا کرتا، وہی شخص دوسرے در سے آتا پھر عطا کرتا، اور ہر در سے وہ عطا کرتا چلا جاتا. تو حضرت علی ایسے موقع پہ مسکرائے اور کہا میں ایک اس سے بھی بڑے سخی کو جانتا ہوں، اپنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جہاں ایک ہی در پر کوئی ایک دفعے آ جائے تو پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی. یا فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، امام جعفر صادق کے حوالے سے میں کہوں گا، ایک زمانے میں قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑ گیا تو آپ نے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا یہ بھی مسئلے کا حل ہے. دیکھیے آج جو مشکلات ہیں، اور بالخصوص میں کہوں گا غذا سے زیادہ اس وقت تو ویکسین کے اوپر، یہ ویکسین کا جو ہے یہ اس سے زیادہ شاید ضروری ہو گیا ہے. اس کا منافع تو اور زیادہ خطرناک ہے، انسان کو کیا ہے نار کی گہرائی میں لے جانے والا ہے. تو بس وہاں پر ان کو بلایا اور بلانے کے بعد غلام سے پوچھا کہ گودام میں کتنا غلہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس بہت وافی اور کافی موجود ہے، بڑا ذخیرہ موجود ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے اگلی فصل تک. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ جا کے اس کو راہ بیچ دو. ٹھیک. تو بہرحال اس نے بیچ کے اتنا رکھ لیا کہ سال بھر کا پھر بھی خرچہ پورا ہو جائے، ابھی مشکل وقت گزر جائے. پوچھا کیا کیا؟ کہا بس اتنا رکھ لیا ہے کہ جتنا ہمارے گھر کی ضرورت کے مطابق ہے وہ محفوظ ہے، باقی میں نے نکال دیا، دے دیا، فروخت کر دیا. کہ وہ کیوں نہیں دیا؟ مطلب وہ گھر کے بچے ہیں، فیملی ہے، گھر والے ہیں، اس کے لیے تو رکھنا تھا نا. کہ نہیں وہ بھی آج دے دو، جو آج دینے والا ہے وہ کل بھی دینے والا ہے، اور آج دے دو کل ہم بھی بازار سے جا کر کے، یہ حاکمان کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا بات ہے، یہ اولیاء کی، یہ جو رہبران ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آج دے دو کل ہم بھی ان کی طرح جا کے لائن میں کھڑے ہو کے جب لیں گے نا مہنگا تو پھر قانون اور ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم نبی اور انبیاء اور ائمہ کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. بیگ صاحب آپ سے چاہوں گا اس میں ضرور آپ بتائیں کہ حاکم اپنی ذمہ داری کیوں کر پوری نہیں کر رہا؟ میں کیا بتاؤں، میں تو جو دونوں حضرات اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے، لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ درجہ بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، بلکہ جتنی بھی ہم اگر پڑھیں، قرآن سے بھی پڑھیں، احادیث بھی پڑھیں، تو یہی ہوتا ہے درجہ بندی نہیں ہونی چاہیے. درجہ بندی شروع سے ہی منع کیا گیا. یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو گندم مکس تھی، تو اس کو جب دیکھا تو آپ نے بڑا سخت سے اس کو ناگوار. تو اب آج دیکھیں کہ آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں تو آغا صاحب آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون سے درجے کا آپ کو بیچ رہا ہے. آپ اگر سیب خرید رہے ہیں، کوئی بھی چیز لیں، یہاں بلکہ ریٹ لسٹ میں بھی درجہ بندی کی جاتی ہے. جی بالکل، اس میں بھی. اچھا اب وہ درجہ بندی ہے، ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو نکالیں، لیکن کیسے نکالیں؟ مزید 4 اور ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا جب ہم اس پہ ریزسٹ کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اس کو بھی تو خریدے گا نا آخر کوئی نہ کوئی، اب یہ سستی ہے تھوڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو آج ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ حکمرانوں لفظ میں نے ایک حکمران ہی کہا، میں نے حکمرانوں اس لیے کہا کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا ہر صوبے کا جو سربراہ ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، جس کو ہم وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، یہ مہنگائی کنٹرول کرنا اس کا کام ہے. اچھا بیگ صاحب یہ بتائیے، ایک دہائی سے یہ کام کر رہے ہیں، کہیں تھکاوٹ کا شکار تو نہیں ہو گیا کہ یہ ہو نہیں پا رہا ویسا؟ تھکاوٹ تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور ہوتی، کوفت ضرور ہوتی ہے بعض دفعہ. کس سے ہوتی ہے؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ
طلب اور رسد کا معاملہ ہے. اب وہ جو رسد بنانے والا ہے وہ اس طرح کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتا کہ اگر ٹماٹر کی جگہ تھوڑا سا دہی کا استعمال کر لوں, دودھ مہنگا ہو گیا ہے تو میں تھوڑے دنوں کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ خود سے دودھ بنا کے کچھ پی لوں. مسعودی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. شکیل بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ہم یہاں ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اور سحر کی یہ مرحبا کی صدائیں جاری رہیں گی. غربت کا مہینہ, برکت کا, سخاوت کا, محبت کا مہینہ, یہ ہے دعا کے ہر صبح رمضان ہے. اللہ سے غربت کا مہینہ, برکت کا, سخاوت کا, محبت کا مہینہ. سچ کا سفر جاری ہے. مرحبا رمضان میں مرحبا سحر کے ساتھ میں آغا شیرازی, اور ہم جس مرحلے پر موجود ہیں اس مرحلے پر بے انتہا شاندار اور بہت ہی لذیذ خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہے, اور ہم سبین کی جانب جاتے ہیں. اور سبین بتائیے کہ آپ کے پاس کہاں تک منزل پہنچی ہے, تیار کھانا کب تک ہو جائے گا؟ جی بالکل آغا, کھانا تقریباً تیار ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ ہم لاسٹ اپنا یہ یہاں پہ پراٹھا اس کی گارنشنگ ہو رہی ہے, خوبصورتی پیدا کی جا رہی ہے. جی بالکل, یہ بالکل ریڈی ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو آپ بنا رہی ہیں یہ پراٹھا ہے؟ جی. پنجابی میں کہتے ہیں کہ رنا والیاں دے پکن پروٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے, یعنی جو لڑکے ہوتے ہیں ان سے آگ ہی نہیں جلائی جاتی, پراٹھا کہاں سے بنائیں گے. لیکن خواتین کا تو خاصا ہے یہ. جی جی بالکل, یہ تیار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں قیمہ بھی تقریباً تیار ہے. تقریباً کیا تیار ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس کا نام ہے ہری پیاز قیمہ. جی ٹھیک ہے, یعنی اس میں ہری پیاز جو ہے وہ پرائمری ہے اور سیکنڈری لیول پہ قیمہ آئے گا. جی بالکل, کیونکہ سحر کا وقت ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم میٹ کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ کوئی سبزی ہو تو وہ بہت زیادہ آپ کا میتھس کیسا ہے, بہتر ہے یا جی میتھمیٹکس کیسا ہے آپ کا حساب کتاب؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ یہ بتائیے اگر ایک نوالا اس کا لیا جائے تو کتنے % پیاز ہوگا اور کتنے % قیمہ ہوگا؟ ارے باپ رے باپ, یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. تقریباً 2 سے 3 لچھے پیاز ہوں گے, اور قیمے کا میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر ہم ایک بائٹ لیتے ہیں یعنی 50-50 ہوگا دونوں تقریباً. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ یہاں پہ یہ تیار ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہم ہری مرچ کو اس کو گارنش کریں گے. ہم چاہیں گے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کیمرے کے ذریعے سے, ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کہ آپ کی گارنشنگ کے بعد یہ کس قدر لذیذ معلوم ہو رہا ہے. پہلے آنکھ کھاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لذت زبان تک پہنچتی ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ہم نے آج جو ہے دہی رکھی ہے, تاکہ کیونکہ سحر کا ٹائم ہوتا ہے, جیسے میں بار بار کہتی ہوں اور ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, کہتے ہیں دہی کھانے سے جو ہے وہ پیاز کی شدت میں کمی آ جاتی ہے, درست ہے یہ بات؟ بالکل ایسا ہے, لیکن اگر ہم دہی استعمال کر رہے ہیں تو دہی کو ہم نمک کے ساتھ استعمال کریں. سادہ دہی سحر میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور اگر ہم افطار میں دہی کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم سادہ دہی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نقصان. لیکن عزیز الدین خاکی صاحب کہہ رہے ہیں دہی میں چینی نہیں ڈالیں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ آپ بالکل چینی اور چاول دونوں شامل کر کے کھا سکتے ہیں, یہ میٹھا بھی ایک طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شاندار. آپ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ریسیپی دیتی ہیں, اور میں تو اس بات کے تیقن کے ساتھ آپ ناظرین تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ ہم سحر کے اہتمام میں جہاں ذائقہ حلیم کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی خاص ریسیپیز سے بنی ہوئی حلیم یہاں بیچتے ہیں. زہیب بھائی آپ سلامت رہیں, اور آپ یہ اجر و ثواب لے لیتے ہیں. یہاں کا اہتمام پورا آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. ساتھ ہی جب آپ کا جو بنائی ہوئی ڈش ہے وہ شامل ہوتی ہے تو وہ 2 آتشہ ہو جاتا ہے, لذیذ ہو جاتا ہے. ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اس مرحلے کی جانب جہاں بنو سچ کی آواز کا عنوان ہے, جہاں نعت کا حوالہ ہے. ہم قرأت کا بھی سلسلہ آگے بڑھائیں گے, جہاں پر ہم قرآ حضرات کو بلاتے ہیں, قرأت سنیں گے, اور وہ بھی ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قاری فیصل بڑائش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل محمود بڑائش صاحب, سید محمد یحییٰ جعفری صاحب موجود ہیں قرأت کے عنوان سے, اور ثنا کے عنوان سے وطن عزیز کے 2 انتہائی معروف ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہیں, جو نہ صرف خود
نعت کہتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں اور دوسروں کے نعت پڑھنے کے لیے معاون بنتے ہیں۔ محمد وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی مخصوص لوچ اور کھنک کے ساتھ ہم آپ دونوں سے کلام سنیں گے، اور آج ایک خصوصی بات ہے جو ہم بریک میں کر رہے تھے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج کا جو نعت کا سیگمنٹ ہوگا وہ ایک پرسنالٹی کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ تو میں چاہوں گا جناب فیصل محمود بڑھائی صاحب، آپ کی اجازت سے سید محمد یحییٰ جعفری صاحب، ہم پہلے قاری کو آپ کی اجازت سے دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ وقف و ابتدا، تجوید اور لحن کا یہ پورا عنوان ہے جس کے 10-10 نمبر دے کر کل 30 نمبروں کا شمار اکٹھا کیا گیا ہے۔ 30 نمبر ایک منصف کے پاس ہے اور 30 نمبر جو ہے وہ دوسرے منصف کے پاس ہے۔ ان دونوں ریزلٹس کو کمپائل کیا جاتا ہے اور جو 4 آج کے کنٹیسٹنٹس ہیں اس میں سے ان دونوں حضرات کا یہ اختیار ہے، ثوابدیدی اختیار ہے کہ یہ 2 کو، 3 کو یا 4 کو اگلے مرحلے کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں۔ تو جو پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مدرسہ شمع الاسلام سے حیدرآباد سے تشریف لائے محمد اذان بسم اللہ کیجیے گا۔ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ کے پاس ٹوٹل 2 سے 3 منٹ ہیں، اسی کے اندر آپ نے تلاوت اپنی مکمل کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد مدرسہ معاذ بن جبل شیرشاہ سے ہمارے ساتھ قاری سفیان موجود ہیں، وہ یہاں آئیں گے، اور یہ ججز کا جو ایک بڑا خاصہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں اور پھر ان کے نمبرز دے رہے ہیں، اور تلاوت کے لیے جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی آپ ہمارے ہمراہ تھے، کہ تلاوت ہو یا نعت ہو، حسن کا مقابلہ ہے، قاری کا آپس میں مقابلہ نہیں، اس کے حسن کا مقابلہ ہے، اور نعت کا بھی مقابلہ نہیں ہے، وہ حسن نعت کا مقابلہ ہے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। मोहम्मद हसन गौहर, मदरसा अंजुमन कमरुल इस्लाम सुलेमानिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और आज का बड़ा ख़ास है आपका भी जो मुकाबला है, मुकाबला है हुस्न नात, क्योंकि उसको हमने डेडिकेट कर दिया पर्सनैलिटी के साथ। और मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि उसी पर्सनैलिटी का कुछ कलाम भी आपने पढ़ना है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जी। कारी हसन गौहर, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। इसके बाद एक मुख्तसर सा वक्फा और ये मरहबा सहर का सिलसिला जारी है। मरहबा नाजरीन, मरहबा सहर में मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी, और नताइज का ये मुंतज़िर हैं वो तमाम क़ुरा हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं। और यकीनन आपने क़िरत सुनी उन तीन नौजवानों की जिनको आपने सुना। अब वो नताइज जो मुरतब किए हैं, मैं उसके लिए क़ारी फ़ैसल महमूद बड़ाई साहब आपसे और सैयद मोहम्मद
याहिया जाफरी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा बताइए कि वक्फ़ व इब्तिदा का क्या मामला रहा, लहन का क्या मामला रहा, क्या नताइज है। और साथ ही मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों के नाम लिए जा रहे हैं पोजीशंस के लिए, जो अगले मरहले में जा रहे हैं, वो यहाँ कैमरे के सामने आ जाएं ताकि जी, मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को बुलाने से कबल अगर आप माइक अपना तब्दील कर लें तो यहाँ ये दूसरा माइक आपके पास मौजूद है। जी जी, नतीजे के वक्त जो है वो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या नतीजा है अगले मरहले के लिए। जी बिस्मिल्लाह। हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान मोहम्मद अजान मदरसा शमाउल इस्लाम से आए हुए, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। ठीक है। और दूसरी पोजीशन हासिल की है मदरसा अंजमन कमरुल इस्लाम सुलेमानिया के मोहम्मद हसान गौहर ने। वाह। और पहली पोजीशन हासिल की है कारी सुफियान मदरसा माद बिन जबल शेरशाह। जी, अब ये बतलाइए कायद साहब कि अगले मरहले में कितने बच्चे जा रहे हैं? एक बच्चा जा रहा है, दो बच्चे जा रहे हैं, क्या है? अगले मरहले में कारी सुफियान साहब जा रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा जा रहा है। कारी सुफियान आप में से, जी बिस्मिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अगले मरहले के लिए मुंतखब कर लिए गए। और क्या अच्छी बात है आपके लिए। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्या अच्छी बात है इस बच्चे के लिए। सलाम है आपके वालिदैन को कि जिस मुकाबले में आप शरीक होकर अगले मरहले में जा रहे हैं वो तिलावत कलाम पाक का है। आपके हमरा मारूफ स्वीट्स के और धमथल स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से तोहफ़े आपके साथ जाएंगे। वो गिफ्ट हैम्पर्स आपको यहाँ के लिए हैं, लेकिन बड़े इनामात के लिए आप अगले मराहिल में हमारे साथ शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब खाकी साहब, आपसे ये बात हुई थी अभी ब्रेक में, 2 दफ़ा ऑन एयर भी कह चुका। मैंने अपने जो पैनल पे मेरे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इजाज़त से इस सेगमेंट को, जो आपका नात का सेगमेंट है जिसमें आप हुस्न नात पर बात करते हैं, उसे रोज़ाना की बुनियाद पर किसी एक पर्सनैलिटी से डेडिकेट करने का हमने सोचा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब ये जो पर्सनैलिटी से डेडिकेशन है, नाज़रीन कराम, बहुत दिल की अथाह गहराइयों से ये बात कह रहा हूँ, जो सना खां है, जो सना गो शायर है, उसका ये एजाज़ है कि उसको पहले रब ताला ने चुना है कि वो उसके महबूब की सना करे। वाह वाह। जब वो चुन लिया जाता है और फिर वो इस काम में मश्क करता है और फिर किसी बामे उरूज पर पहुंचता है और दुनिया उसे पहचानती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह ने जाना है। और फिर रूह जब वो कफ़स से आज़ाद होकर परवाज़ कर चुकी होती है तो फिर कुछ अरसे के बाद कोई मुझ जैसा फ़कीर, कोई आप जैसा मोहब्बत करने वाला ये कहता है उन रूहों को याद किया जाए। तो आज आप मेज़बान हैं एक रूह के, जो रूह है नात की रूह, हज़रत मुज़फ़्फ़र वासी रहमतुल्लाह अलैह। ये नाम हमने रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहा कि रहमत है उन पर अल्लाह की, इसलिए कि ज़िक्र करते हैं रहमतुल लिल आलमीन का तमाम हयात, लिखते हैं, शायरी करते हैं, दूसरे उनका कलाम पढ़ते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। और खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान ने, मरहूम ने जब ये कहा कि ये कलाम मैंने चुना पढ़ने के लिए, तो इसकी कई तर्ज़ें बनाई, लेकिन जो तर्ज़ उन्होंने ख़ुद तरतीब दी थी वो इतनी शानदार थी कि उसी तर्ज़ को अपना लिया गया, और बड़ी मुश्किल तर्ज़। तो मैं चाहूँगा इब्तदा उनके किसी कलाम से हो जाए और हम हज़रत मुज़फ़्फ़र वासी रहमतुल्लाह अलैह की रूह के मेज़बान हुए। बिस्मिल्लाह। उनका बहुत कम पढ़ा जाता, 2 अशार पेश कर रहा हूँ उनके। कि नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक़्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक़्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक़्स करता है। ये खून का जोश है भाई, क्या कहने। लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक़्स करता है, और ज़मीनो आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते। क्या बात, क्या बात। ज़मीनो आसमां भी अपने काबू में
نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا رقص تعظیم ہے بھائی، کیا عمدہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے جس انداز سے پڑھا وہ آپ کے لہن میں وہ جو ہے وہ تاثر آ رہا تھا مظفر وارثی کا، اور مظفر وارثی ایک بہت بڑا بلند پائے کا شاعر ثنا گو۔ آج ہم ان کے میزبان ہیں، اور آپ سب سے التماس ہے کہ اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہوئے تمام ہمارے ناظرین سے 10 بستہ التماس ہے، آپ کی سماعتوں میں جتنی نعتوں نے رس گھولا ہے اس کے بدل میں آج آپ ضرور سورہ فاتحہ پڑھیں گے مظفر وارثی صاحب کے لیے۔ تو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے مقابلہ حسن نعت کے، اور کون بنے گا سچ کی آواز، ہمارے پہلے ساتھی عظمت اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ججز کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ بسم اللہ کیجئے۔ قواعد میں ایک دفعہ ناظرین کرام دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، آپ کا پڑھنا جو ہے وہ درود آپ دل میں پڑھتے ہوئے آئیں یا ساتھ پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ نعت کے جب آپ آغاز کریں گے تو ایک استائی ایک انترا، کم سے کم وقت میں آپ نے اپنا، لیکن آپ کی مارکنگ میں کوئی کہیں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ دونوں بڑے نابغہ روزگار ہیں، آپ کو صحیح مارکس دیں گے۔ بسم اللہ۔ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، ہاں میرے آقا تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ۔ جی اس کے بعد جو اگلے کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے وہ جنید عباسی ناصری ہیں، اور میں آپ سے چاہوں گا خاکی صاحب، آپ اور عباسی صاحب، آپ تو یہاں ججمنٹ کر رہے ہیں، منصف ہیں، لیکن میں مسلسل دیکھ رہا ہوں فیصل محمود صاحب کو اور یحییٰ جعفری صاحب کو، وہ بھی سماعت اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اگر ان سے بھی ججمنٹ مانگا جائے تو وہ بھی منصف ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی فیصل محمود وڑائچ صاحب اصل میں تلاوت کلام پاک کے قرأت کے ساتھ ساتھ حضور کی ثناخوانی بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ جی بیٹا بسم اللہ۔ تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلی پر مر جائے، فرش تو فرش
فرش تو فرش ہے میرے آقا، عرش تک بھی تیری نظر جائے، تیرا منگتا مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صدقے میں، اور سحر کا یہ وقت جاری و ساری ہے اور بڑا نعمتوں کا، بڑا فیض و برکات کا یہ وقت ہے۔ مرحبا سحر کی نشریات جاری ہے، مختصر سا وقفہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا جی، سحر کا یہ مرحلہ ہے اور مرحبا سحر میں ہمارے ساتھ ثنا کا عنوان ہے، یہ عشق میں گناہ ہوا معاملہ ہے، یہ سچ کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے۔ اور اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسیب، آپ ججز کی اجازت سے کلام پڑھیے بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے۔ سلامت رہیں، کیا بات ہے۔ حسین رضوی، آپ سے کہوں گا آپ آئیں اور آپ اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں، اور میں چاہوں گا وہ ذکر ہے مظفر واسی کا، 2 شعر مظفر واسی کے کلام کے آپ کی جانب سے بھی ہوں اور وہ شامل ہو جائیں، کیونکہ آج آپ دونوں میرے ہمراہ اس روح کے میزبان ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، سبحان اللہ،
اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، صدیق سے کچھ آئینے صدق و وفا کے کیا بات، صدیق سے کچھ آئینے صدق و وفا کے مظفر واسی صاحب، آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، آپ کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ آپ کا ذکر قائم ہے، اور ذکر اس لیے قائم ہے کہ آپ نے ذکر عظیم کو اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ اگلے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں حسین رضوی، ججز کی اجازت سے بسم اللہ۔ در نبی در نبی سے جو انسان، در نبی سے جو انسان دور ہوتا ہے، در نبی سے جو انسان دور ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ رسوا ضرور ہوتا ہے، در نبی سے جو انسان، اور ہمارا سلسلہ ملتا ہے آل احمد سے، ہمارا سلسلہ ملتا ہے آل احمد سے، شرف ہی ایسا ہے جس پہ غرور ہوتا ہے، در نبی سے جو انسان۔ حاگی صاحب اور باسی صاحب، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں چاہوں گا کہ ان کنٹیسٹنٹس کے حوالے سے آپ کی ججمنٹ سامنے آ جائے تاکہ ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ اگلے مرحلے کے لیے کون سے شناخواں ہیں جو ہمارے ہمراہ ہوں گے۔ جی بسم اللہ، آپ کا جب تک رزلٹ بنتا ہے میں ایک دفعہ پھر بے حد شکر گزار ہوں کمانڈر بلڈرز کا، عمار رائل سٹی کا جو ہمارے معاون ہیں، اور پھر اس ہماری ٹرانسمیشن میں جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ معروف سویٹس اور دھمتھل سویٹ اینڈ بیکرز کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ ہماری اس نشریات میں جو بنو سچ کی آواز ہے اس کا دوسرا پڑاؤ ہے، اور آج کے مقابلے کے جو واضح نتائج ہیں میں خاکی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ وہ آپ بیان کر دیں، وقت بہت کم ہے۔ جی ماشاءاللہ، آج جن نعت خوانوں نے اپنی نعتیں پیش کی ہیں آقا کی بارگاہ میں مقابلے میں شریک ہوئے، محمد حسیب جی یہاں آ جائیے، اور محمد حسیب، عصمت اللہ خان، یہ ان دونوں کو آج ان کا یعنی یہ دو وہ ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں جو اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ بالکل، اور اس اگلے مرحلے پہ آپ کو یقیناً یہاں آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے، لیکن اگلے مرحلے پہ یقیناً بڑے انعامات ہیں جو آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ ہم اسی موقع پہ چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن اس سے قبل چونکہ وہ ایک نعت کا سما بنا ہوا ہے تو ہم سے اپنے اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کریں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، آپ کی جانب سے یہ حمد آئے گی۔ ناظرین کرام، اگلے پڑاؤ پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، مرحبا رمضان کی، مرحبا سحر میں، اور مرحبا افطار میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ جی بسم اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا
وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا